الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیاری پیاری اسلامی بھائیو، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ تمامی اسلامی بھائیوں کو یہ سکھانے والا ہوں، بتانے والا اور سمجھانے والا ہوں کہ ایک کفن چور کی داستان سے ہمیں کس طرح سبق حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گرا کر فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ایک کفن چور کی داستان تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جانتے ہیں کفن چور کی داستان کفن چور سے ہی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ جی ہاں، 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات کو بیان کیے۔ چنانچہ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، نیز اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس یہ ہے کہ میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں میرا انتقال ہو گیا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس نے اور ایک کہا جو ہے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ کی لپک بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کے اندر سے بہت وسیع پایا، یعنی ایک قبر کو بہت وسیع پایا۔ اگر انسان قبر کھودتا ہے تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ قبر کی چوڑائی لمبائی حد سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے، مگر اس کو میں نے بہت تہ تک وسیع پایا اور ایک نہایت ہی خوش نما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھی اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک مبلغ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشوراء کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشوراء کے دن 6 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ میٹھی میٹھی
اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بے نمازی، شرابی اور زانی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے۔ یاد رہے عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل کر مر جائے، ڈوب جائے، درندے پرندے اسے پھاڑ کر کھا جائے، کیڑے مکوڑے کھا جائے، یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کو سزا یا جزا دی جاتی ہے، یعنی ہر حال میں اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہی ملتا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یاد رہے عذاب قبر کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہے۔ گناہ گار ہے تو اس کو عذاب قبر ہوگا، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کو قبر کے اندر راحتیں فراہم کی جائے گی، جنتی نعمتیں عطا کی جائے گی۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اگر گناہوں میں ملوث ہیں تو جھٹ پٹ گناہوں کو چھوڑ دیں، اس سے سچی توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گرا کر معافی مانگے، اے اللہ جو غلطیاں میں نے کی ہے اس سے سچی توبہ کرتا ہوں، اس کو معاف فرما، آئندہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، اگر نافرمانی کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا ہم نے طے تو نہیں کیا ہے کہ موت اسی وقت آئے گی، یا ہمیں بتایا تو نہیں گیا ہے کہ موت آنے کو ابھی ٹائم کتنا باقی ہے؟ ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے موت کا وقت طے ہے، مجھے معلوم ہے کہ کب آئے گا۔ موت کا وقت حقیقی طور پر طے ہے، مگر یہ نہیں جانتا کہ طے کس ٹائم کے لیے ہے، کب مجھے موت آنی ہے۔ جب ہم یہ نہیں جانتے تو پھر ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہ کر لے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، عالی جا ہمیں کب گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے؟ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ موت سے ایک دن پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اس شخص نے حیرت کے مارے عرض کی، حضور یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ بھلا کون جانتا ہے کہ موت کا وقت آخری کون سا دن ہے؟ بھلا کون جانتا ہے کہ آخری دن کون سا ہے؟ ہمیں کیا معلوم موت کب آئے گی؟ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جملہ کہا، جب تمہیں یہ نہیں معلوم کہ موت کا آخری دن کون سا ہے تو ہر دن کو موت کا آخری دن سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے رہو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاؤ تاکہ تم کامیابی اور سرخرو پا جاؤ۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی ان نصیحت سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نیکوکاروں کے لیے فضائل بیان کی ہے، ان فضائلوں کی طرف ہمارا رجحان ہونا چاہیے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کی طرف جو دھیان رکھیں گے، ان کی طرف ہم جب لو لگا کر رکھیں گے تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا، ہم ان فضائل کو پانے کی کوشش کریں، اور جب ہمارے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اب ان فضائل کو حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس عمل پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یوں اگر کوشش ہماری رہی تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں کامیابی مل ہی جائے گی۔ تو لہٰذا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ بھی چاہتے کہ اس طرح کی مدنی سوچ آپ کو ملتی رہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑے رہے، اور دعوت اسلامی کے جہاں بھی ہفتہ وار سنت و بھری اجتماعات ہوتے ہیں معلوم کر کے اپنے اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کو مدنی چینل بھی کہتے ہیں، تو آپ لہٰذا مدنی چینل دیکھیے۔ اسی طریقے سے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا اپنے جو ہے موبائل فون کے ذریعے آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر، جس طرح آپ کو ممکن ہو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ مدنی چینل دیکھیے۔ اسلامی چینل ہے، 100% اسلامی چینل ہے، اس میں کوئی بھی گناہوں کے جو ہے نحوست کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ گناہوں سے پاک ایک چینل ہے جس کو الحمدللہ نسبت بھی مدینے سے ہے۔ مدنی چینل آپ دیکھیں تو انشاءاللہ عز و جل یہاں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حق کہنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔